نبی اکرم شفیع اعظم الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ اعراف ہے۔ پارے 8 میں شروع ہوئی ہے، پارے 9 میں ختم کے قریب ہے۔ اب تک 21 رکوع ختم ہو چکا ہے، جس میں کہ اکثر بیان بنی اسرائیل سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی یہود سے متعلق۔ اب آگے 3 رکوع باقی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، یعنی یہود، نصارہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ کو یاد دلاتا ہے۔ عہد بولتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے کسی بات کا وعدہ کرنا، اس کو عہد بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ میں، اس میں بھی کئی جگہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں عہد لیا۔ جیسے مثال کے طور پر جب ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے تو اس سے عہد لیتے ہیں، اسی کو عہد بولتے ہیں۔ کیا عہد لیتے ہیں؟ اس سے یہ کہلواتے ہیں، بہت ساری باتیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، کسی بھی بیمار کے سامنے اس کی بیماری کو بڑا بنا کر نہیں پیش کریں گے، قسم کھا کے بولنا۔ بیماری چاہے کتنی بھی بڑی ہو، بیمار کے سامنے اس بیماری کو چھوٹی بیماری، ہلکی بیماری، اس طرح سے میں بولوں گا کہ قسم کھا کر بولنا، تب جا کر اللہ تبارک تب جا کر اسے سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ اب یہاں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے لیا بنی آدم سے، ان کے پیٹ سے، ان کی اولاد سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا اپنے اوپر۔ کیا پوچھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، بالکل آپ ہی ہمارے پروردگار۔ شہیدنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سامنے ہوا ہے تو فرشتوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہم نے کیوں کیا؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں تم لوگ قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ دو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، انا کنا عن ھذا غافلین، یعنی قیامت بھی قائم ہوگی، جہنم اور جنت بھی سامنے ہوگا، اور عمل کا بدلہ دیا جائے گا، ان باتوں سے ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، یہ نہ کہہ دینا۔ یہ ہے آیت شریفہ کا ترجمہ۔ اب یہ عہد کیا ہے؟ کب ہوا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عہد عرفات کے میدان میں ہوا ہے، جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے دنیا میں پہنچائے گئے۔ پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرا ہمارا ہاتھ کی طرح نہیں، ہم جیسے پھیرتے ہیں ویسا نہیں، لیکن حدیث میں ہے ہم کو اس پر ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں غور نہیں کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے یہ کیسا۔ حدیث میں جیسا ہے ویسا سننا ہے، آمنا بولنا ہے، تب جنت میں جائیں گے۔ کیسا؟ اور اس سوچ میں پڑیں گے
ادھر سے بند کر دیے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ تو قیامت تک کے آنے والے جتنے جنتی ہیں سب کے سب آ گئے۔ کیسے آئے؟ چونٹی کی شکل میں، ذریہ، ذرہ بولتے ہیں چونٹی۔ کہاں سے آئے؟ پیٹھ سے پورے آئے، اور یہ شکل میں سفید تھے، یہ جنت میں جائیں گے۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالی نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ میں پھر بولتا ہوں، کیسے پھیرا؟ یہ ہاتھ نہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اب ادھر سے کالے رنگ کے چونٹی کی شکل میں وہ سب نکلے جن کو جہنم میں جانا ہے۔ اب ایک سوال ہے، جب آدم علیہ السلام کی پیدا ہو کر عرفات کے میدان میں یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس کے بعد یہ دنیا، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ قرآن پاک، یہ دین، یہ شریعت، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ سب جنتی ہے اور یہ سب جہنمی ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے، کسے معلوم ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں جہنم میں جاؤں گا؟ لیکن جس بات کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے لیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ چونٹی کی شکل میں اسے کون سا سوچ بوجھ، عقل، صلاحیت، استعداد، کون سی چیز ہے اسے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے اندر عقل، ہوش، حواس پیدا کیا تھا۔ وہ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں میموری اتنا سا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے آج کے دور کے انسانوں کو، اور اس میموری میں کیا ہے، کتنا ہے، پوری تاریخ ہے، کتنے سالوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چونٹی کو بنا کر اس کے اندر صلاحیت کا پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کون سی دور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب وہ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیا میں اللہ نہیں ہوں، کیا میں خدا نہیں ہوں، یہ نہیں پوچھا۔ پوچھا کیا؟ پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا۔ کیوں بلا کہا؟ پوری سمجھ، پورا ہوش، حواس باقی ہے تو کہا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا شہیدنا، ہم گواہ ہیں۔ ہم سے مراد صرف اللہ نے، یہ جو کچھ ہوا فرشتوں کے سامنے ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ساتھ ملا کر بولتا ہے شہیدنا۔ اب اللہ چاہتے کیا ہے؟ اب اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھو، تبھی سمجھ میں آئے گی۔ بچے کا ایڈمیشن ہو چکا ہے UKG میں LKG کا نام نہیں لیا ہوں، اس لیے کہ LKG کا داخلہ ہی صحیح نہیں ہے اس عمر میں اس بچے کو۔ اب تو اس سے پہلے نیچے آ گیا ہے، اور بھی بڑا ظلم ہوا ہے، خیر چھوڑو، UKG کا داخلہ صحیح ہے۔ اب UKG میں داخلہ لیا، اسکول کا ٹائم 9 بجے مثال کے طور پر۔ اب ماں باپ نے بچے کو سنا دیا کہ تم کو اسکول جانا ہے، یہ کام تم کو برابر کرنا ہے ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی سب سے پہلے سب سے پوچھ لیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، بچے نے بھی کہہ دیا ہاں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں رب العالمین ہے وہاں ارحم الراحمین بھی ہے، سب سے بڑھ کر رحم، 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو سمجھا دیا، ٹائم 9، اب بچے کو کیا کرتے ہیں 8:30 کو اٹھاتے ہیں، اسے ریڈی کرتے ہیں۔ کیوں؟ بچہ نافرمانی کر کے سزا کا مستحق نہ ہو جائے، مار کھانے کا حقدار نہ ہو جائے۔ 9 کے بعد بچہ اگر نہیں اسکول جاتا ہے تو مار کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے۔ اب وہ مار نہیں کھانا ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟
باپ ماں بچ اٹھاتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں، سو کر برابر 9 بجے اسے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، آٹو میں، ٹو ویلر میں، جیسا بھی ہو، بچہ بھی خاموش چلا جاتا ہے۔ اب کیا نہیں ہوا وہ ماں بالکل اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا مقدمہ، سب نے مان لیا، سب نے مان لیا۔ ماننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مانے ہیں اسے یاد دلانے کے لیے، جیسے ہم ریڈی کر دیتے ہیں، سب بتا دیا، یہ کریں گے یہ جنت میں جائیں گے، یہ کریں گے یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں، ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ قیامت کے میدان میں یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، یہ نہ کہہ دیں، اس لیے ہم نے یہ یہاں عہد لیا۔ ایسا عہد کا قصہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، عہد کے نام سے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمان جاری فرماتے ہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ آپ بولیں گے حضرت یہ تو نبی علیہ السلام سے نہ اسلام میں، اس سے پہلے بھی اسلام ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا ہر وہ انسان جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہے۔ نام اس کا ان لوگوں نے یہودی رکھ لیا، ان لوگوں نے اس کا نام نصارہ رکھ لیا، ہم نے نہیں رکھا۔ ہمارا نام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نام رکھ دیا مسلمان، ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا۔ یہ نام نبی علیہ السلام نے نہیں رکھا، ہم لوگوں نے نہیں رکھا، باقی یہود نے ان کا نام اپنے آپ کو رکھ لیا یہودی، ان لوگوں نے نام اپنا، ہمارا نام یہودی ہے، ورنہ وہ بھی مسلمان، اگر تورات پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہو، اور یہ نصارہ اپنے آپ کو رکھ لیا، ورنہ وہ بھی مسلمان اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی گھر میں پیدا ہو، نصرانی گھر میں پیدا ہو، چاہے فرقہ پرست گھر میں پیدا ہو۔ فرعون کے گھر میں تو پیدا ہوا نہیں، چاہے ابو جہل کے گھر میں پیدا ہو، کیونکہ فرعون سے بھی بڑا ہے، دشمن اسلام۔ دشمن اسلام میں فرسٹ کون کر پوچھے تو ملا ہو سکتا ہے کہ فرعون بنے گا، لیکن میں بولوں گا ابو جہل، فرعون سے بھی بڑا دشمن ہے۔ خیر، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے وقت جو اس کے اندر صلاحیت رکھیں، خوبیاں رکھیں، وہ اسلام کے رکھیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماحول نے، اب معلوم ہو ماحول کا بڑا اثر ہے، ماحول کا بڑا اثر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ماحول کو کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں، ماحول کا بڑا اثر ہے۔ اللہ کے رسول نے ماحول کو بچانے کی، حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، طرح طرح سے آیتیں آ چکی ہیں، اب دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا والدین اسے یہودی بناتے ہیں، والدین اسے نصرانی بناتے ہیں، والدین اسے مجوسی بناتے ہیں، والدین اسے ہندو بناتے ہیں، ورنہ وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام ہو گئے۔ اب مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اب اسے یاد دلائے جا رہے ہیں کیا؟ کان میں اذان، سیدھے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھ تو دنیا میں آ چکا ہے، اسلام فطرت میں پیدا ہوا ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تیرے کان میں سب سے پہلا جو کلمہ جائے گا اللہ کا کام، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار، پھر گواہی دیتا ہوں میں کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، پورا اذان، پھر اس کی اقامت دی جاتی ہے، یعنی دونوں کانوں میں پوری شریعت اس کے کان میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتا ہے بچہ آگے بڑھتا ہے، ماں باپ کو سکھایا گیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کی تربیت کرو. کیسے؟ اس کا پہلا جملہ جب وہ بولنے لگے گا اللہ نکلے. انہیں پہلا کب بولے گا کسی کو معلوم کیا؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا, انہیں کب بات کرے گا معلوم کیا؟ کسی کو بولو پہلے 2 مہینے بات کرے گا, 3 مہینے بات کرے گا, 4 مہینے, کہتے تم لوگوں کو کہتے اندازہ رہتے بولے گا. اب انہیں کب بات کرے گا کیا معلوم؟ انہیں سب سے پہلے اللہ بولنا. کیسا بولنا ہوگا؟ اس کے سامنے اللہ کا نام اتنا لو اتنا لو اتنا لو اتنا لو, سب سے پہلے اس کی زبان کھولے تو اللہ نکلے. لیکن آج انہیں امی, انہیں ڈیڈی, انہیں ممی, ٹاٹا بول, بائی بول, یہ بول 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 منہ کھول جاتا تو امی کہتا, نہیں ڈیڈی کہتا, کہتی پارٹی کیا بھی بولتا, آنٹی انکل, یہ کوئی بھائی انڈے انہیں انکل, اسے کیا بھی معلوم نہیں, انہیں بولنے بھی نہیں, لیکن اسے تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ مخلوق کا تعارف ہو رہا ہے. نہیں, اس کے سامنے بولو اللہ 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 اللہ, جتنا ہو بولو. اب جب وہ بولے گا تو اللہ بولے گا. یہ شریعت ہے. یعنی جیسے بچے کو کہا کہ تجھے ایڈمیشن ہو چکا ہے اسکول میں, تجھے جانا ہے, اس کی تیاری ماں باپ کرتے ہیں, ویسے اللہ تعالیٰ نے تربیت کر رہا ہے. دیکھو یہ رب تربیت کرنا, پرورش کرنا, پالنا پوسنا, کٹر سے کٹر دشمن اسلام کو پکڑ کے لاؤ, اس سے پوچھو تجھے کس نے پیدا کیا, کیا بولے گا؟ کون بھی لاؤ, کسی بھی لے گا, اسپتال CMC بولے گا, وہ ماں باپ کا نام لے گا, کس کا لے گا؟ الفاظ جو بھی بولتا, کڑول بولے گا, گاٹ بولے گا, جو بھی بولے گا, لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ میں بولتے ہیں اگر یہ سوال کریں گے تو وہ ضرور یہ کہے گا اللہ, اس کے علاوہ کبھی نہیں بولے گا, اس کے علاوہ کبھی نہیں بولے گا. تو تربیت ہو رہی ہے. ایک تو جسمانی تربیت کیا, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر اسے تربیت کیا, پورا خوبصورت شکل کا ایک بچہ ہم کو دیا. اب اس کے بعد روحانی تربیت ہو رہی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا گھسے؟ اللہ. اب آگے بڑھا, اب اسے سمجھایا, پڑھ الف با تا. اسے پڑھنے کے لیے پہلے بول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منہ کھولتا ہے بچہ تو اسے کیا سکھانا ہے؟ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شیطان دشمن. اب اسے پہلے سکھایا الف با تا. پڑھنے سے پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ کیا شیطان تیرے دشمن ہے, اس سے پہلے اللہ کی پناہ لے لے, پھر اللہ کا نام لے کر شروع کر. اب اسے دودھ پلائے, بسم اللہ بول کر پلاؤ. جب بھی بولو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, ہمیں بول لیں. اب کیا ہوگا؟ بچہ جب بولنے پر آئے گا پھر تو خود بخود بولے گا بسم اللہ. بسم اللہ نہیں بولے تو اللہ بول کر پیے گا. اس طرح سے تربیت کرتے 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 آدمی بڑھتا رہتا ہے. اب وہ پڑھنے سمجھنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کے سامنے قرآن پاک کی تعلیم آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت آتی ہے. اب یہ ساری چیزیں آ کر اسے بتاتے ہیں یہ سب سیدھا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا, یہ سب غلط راستہ ہے جہنم میں لے جانے والا. اب وہ اپنی زندگی بنا لے جیسا اسے بنانا ہے. اگر ایسا نہیں بنائے گا جس سے جنت میں جا سکے گا تو ضرور بگڑے گا جس کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اب اسے اچھی طرح سے پرورش کر کے بڑا کیا. اب اس سے شیطان اچک لیتا ہے, جیسے چوزے کو اچک لیتا ہے ویسا شیطان. مثال اللہ میں دیتے ہیں قرآن میں, وہاں تک نہیں پہنچیں گے آج. انہوں نے مجھے اجازت دی ہے, پرمٹ دی ہے, آدھا گھنٹے سے بڑھ کے دوبارہ کون کیا بولیں گے نہیں. تو اب انہیں آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد قرآن حدیث دین کی باتیں سنتا ہے, اور شروع ہی میں سمجھا دیا شیطان دشمن ہے. اب شیطان دشمن ہے تو شیطان کی شکل میں نہیں آئے گا, شیطان دوست کی شکل میں آئے گا. یہ مضمون گزر چکا ہے.